بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں نوع اول پہلی نوع مکمل ہو چکی، اب دوسری نوع کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو نوع ہے یہ ان حروف کے بارے میں ہے جو فعل سے مشابہت رکھتے ہیں تو وہ حروف لیکن انہیں فعل سے مشابہت کی وجہ سے حروف مشبہ بالفعل کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فعل کے ساتھ ان کی مشابہت ہے یہ لفظاً بھی ہے اور معناً بھی ہے۔ جس طرح فعل مبنی بر فتح ہوتا ہے، اسی طرح یہ تمام حروف انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعل یہ مبنی بر فتح ہیں۔ اسی طرح یہ جس طرح فعل کے اوزان ہوتے ہیں، ان حروف کے بھی اوزان ہیں، جس طرح انا بر وزن فرہ، اور اسی طرح فعل میں جس طرح ثلاثی رباعی وغیرہ ہوتا ہے، ان حروف کے اندر بھی یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور معنوی مشابہت بھی ان کے اندر ہے کہ جس طرح انا اور انا یہ حققت کا معنی دیتا ہے، اسی طرح لفظ کا حرف کا انا یہ شبہت کا معنی دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ حروف فعل سے لفظاً بھی مشابہت رکھتے ہیں اور معناً بھی مشابہت رکھتے ہیں۔ معناً جس طرح فعل کا ایک معنی ہوتا ہے اور وہ معنی کسی زمانے سے ملا ہوتا ہے، اسی طرح ان حروف کا جو معنی ہے وہ کسی نہ کسی زمانے سے ملا ہوتا ہے۔ ان حروف کا معنی بھی ہے اور اقتران زمانہ بھی ہے، تو بس ان نسبتوں کی وجہ سے ان حروف کو حروف مشبہ بالفعل کہتے ہیں۔ تو اس کو یاد رکھیے، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا اور لعل 6 حروف ہیں۔ اچھا جی، متن کا لفظ ہے النوع الثانی۔ یہاں پر ترکیب کے وہی قواعد لاگو ہوں گے جس طرح النوع الاول میں ہم نے پڑھے تھے، لیکن دہرا دیتا ہوں اور اس کی ترکیب یوں کرتے ہیں ہم: النوع الثانی الحروف المشبہۃ بالفعل۔ النوع میں الف لام تعریف کا، اور النوع اسے ہم بنائیں گے موصوف بنائیں گے۔ الثانی میں الف لام حرف تعریف، اور جو ثانی ہے صیغہ واحد مذکر اسم فاعل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کے، یعنی کہ اس کی جو ضمیر ہے وہ اسم فاعل کا فاعل ہے، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت بنے گا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مبتدا بن جائے گا۔ تو النوع الثانی کو ہم نے مبتدا بنا لیا۔ الحروف الف لام حرف تعریف، حروف موصوف۔ المشبہۃ اس میں بھی الف لام برائے تعریف ہے، مشبہۃ صیغہ واحد مؤنث اسم مفعول، اس میں ہوا ضمیر ہے جو اس کا نائب فاعل بنے گی، با حرف جار اور آگے الف لام برائے تعریف، اور فعل جو ہے مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ظرف لغو بن جائے گا مشبہۃ اسم مفعول کا۔ مشبہۃ اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور ظرف لغو سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ صفت حروف موصوف کی، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ یعنی کہ یہ چیز آپ پہ مزید واضح ہو گئی ہوگی کہ ترکیب کا جو طریقہ ہے وہ ایک جیسا ہی ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے، بس وہی طریقہ کچھ تغیر و تبدیلی کے ساتھ بار بار آتا رہے گا، اور اسی طریقے کا ہمیں سامنا کرنا ہوگا۔ اور یہ ایک اندازے سے ترکیب کی ہے، اس کی اور طرح سے بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ النوع ثانی کو ہم نے اس میں مبتدا بنایا، تو اسے ہم خبر بھی بنا سکتے ہیں۔ ہم یہاں پہ پھر مبتدا محذوف مانیں گے، ھذا مبتدا محذوف، النوع ثانی موصوف صفت خبر ہو جائے گی، تو یہ جملہ اسمیہ خبری الگ ہو جائے گا، اور آگے الحروف المشبہۃ بالفعل اس کی ترکیب الگ سے کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک جملے کی مختلف انداز میں ترکیب کر سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ اس ترکیب سے وہاں کا جو معنی مقصودی ہے وہ خراب نہ ہو، معنی مرادی جو ہے وہ برقرار رہے، تو اس کے مطابق ہم مختلف ترکیب کر سکتے ہیں۔
حروف مشبہ بالفعل، یہ میں نے عرض کر دیا کہ یہ فعل سے مشابہت کس طرح رکھتے ہیں. وہی تدخل علی المبتدا والخبر، ان کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ حروف مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کے بعد مبتدا یقیناً اسم ہوگا، فعل مبتدا نہیں ہو سکتا، فعل خبر تو بن سکتا ہے لیکن مبتدا نہیں ہو سکتا. یعنی کہ انا کا یا ان حروف کا، یہ جو 6 حروف ہیں حروف مشبہ بالفعل، ان کا جو مابعد ہے وہ اسم ہوگا. یعنی مبتدا یقیناً اسم ہے اور جو خبر ہے وہ فعل بھی ہو سکتی ہے. اور یہ کرتے کیا ہیں؟ مبتدا اور خبر پہ داخل ہو کے یہ کرتے ہیں تنصب المبتدا و ترفع الخبر، یہ مبتدا کو نصب دیتے ہیں اور خبر کو رفع دیتے ہیں. یہ تنصب، اسے تنصب بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ جو اس کا معنی ہے وہ ضرب یضرب باب سے بھی یہ گردان آتی ہے اور نصر ینصر سے بھی، کہ یہ مبتدا کو منصوب اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں. یعنی کہ ان کے بعد مثال کے طور پہ اگر 2 اسم ہیں، پہلا اسم مبتدا ہے اور دوسرا اسم خبر ہے، تو پہلا اسم مبتدا مرفوع ہوگا اور دوسرا اسم اس کی خبر بنے گا، اور جو خبر ہے وہ مرفوع ہو گیا کہ مثال آتی ہے تو مسئلہ مزید واضح ہو جاتا ہے. وہی ستۃ حروف، اور یہ 6 حروف ہیں. کتنے ہیں جی؟ وہی ستۃ حروف، یہ 6 حروف ہیں. یہاں پہ ذرا ترکیب کا انداز دیکھیے. واو حرف عطف، ہیا ضمیر واحد مؤنث غائب، اور یہ مبتدا ہوگی. ستۃ ممیز مضاف ہے، اور حروفن یہ تمییز مضاف الیہ، مضاف ممیز مضاف اپنی تمییز مضاف الیہ سے مل کر اسے ہم مبدل بنائیں گے. آگے انا، انا، اور آگے کا انا، پھر آگے لاکنہ، لیت، لعل، یہ معطوف علیہ معطوف کرتے کرتے ہم اس کا بدل بنائیں گے. تو مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ ہیا مبتدا کی خبر بنے گی. ایک ترکیب تو اس کی یہ ہے. ایک ترکیب اگر ہم یوں کریں، وہی ستۃ حروف، ہیا مبتدا، ستہ ممیز مضاف اور حروف تمییز مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، ہیا مبتدا کی مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. یہی ترکیب اس کی بند کر دیں. پھر انا کی الگ ترکیب کریں کہ انا کو پھر ہم خبر بنائیں گے، اور یہاں پر مبتدا محذوف ہوگا احدھا، احد مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف سے الیہ سے مل کر مبتدا، تو یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. اسی طرح انا کے طرف جب ہم جائیں گے تو وہاں ہم ثانی ہا کو مبتدا محذوف بنائیں گے. تو یہ بھی ترکیب کا ایک طریقہ ہے. اس کی اور انداز سے بھی کی جا سکتی ہے. بہرحال شرط یہ ہے کہ اس کا معنی مرادی خراب نہ ہوتا. وہی ستۃ حروف، اور یہ 6 حروف ہیں. انا اور انا، یہ 2 حروف ہیں. یہ انا اور انا، بس انا کہاں لگے گا اور انا کہاں لگے گا؟ ایک انتہائی آسان سی سادہ سی پہچان جو طلبہ کو بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کلام کے آغاز میں انا آتا ہے اور کلام کے وسط میں انا آتا ہے. کلام کا آغاز جو ہے وہ انا سے ہوتا ہے، اور اگر کلام کے درمیان میں اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو یہ انا ہوتا ہے. انا اور انا وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ، یہ دونوں کرتے کیا ہیں، معنی کیا دیتے ہیں؟ چونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل سے مشابہت رکھتے ہیں لفظاً بھی اور معنن بھی. تو اب تمام جو حروف ہیں ان کی جو لفظی مشابہت ہے وہ تو سمجھ آ گئی، ایک جیسی ہوگی وزن کے اعتبار سے وغیرہ وغیرہ، یا مبنی بر فتح ہونے کے اعتبار سے. تو معنن ان کی جو مشابہت ہے وہ مختلف ہے. انا اور انا کا معنی کیا ہے؟ وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیۃ، یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں. جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے، جملہ فعلیہ کی بات نہیں ہو رہی. یہ بات کلیئر کر لیں کہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں. اب یہاں پہ ایک لفظ آیا نیا، اور یہ لفظ نیا ہے، اور وہ لفظ کیا ہے؟ مضمون جملہ.
یہ مضمون جملہ کیا ہوتا ہے، کہ مضمون جملہ کا مضمون، جملہ اسمیہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ جملے کا جو مضمون جسے ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. اس کے نا مختلف، بلکہ اس کی پہلے تعریف سمجھیں پھر اس کی مختلف آگے بلکہ وضاحت ہے میں عرض کرتا ہوں. کوئی بھی مصدر جو فاعل یا مفعول کی طرف مضاف ہو جائے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں. یہ سب سے پہلے سادی سی تعریف ہے مضمون جملہ کی. کوئی بھی مصدر جو فاعل یا مفعول کی جانب مضاف ہو جائے اسے مضمون جملہ کہتے ہیں. مثال کے طور پہ ان زیدن قائم، یہ جو آگے مثال بھی آئی ہے نا کہ ان زیدن قائم، زیدن اس کا اسم ہے مبتدا اور قائم خبر ہے. اب زیدن پیچھے ہم نے اس کا عمل پڑھ لیا کہ یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع، تو انا کے بعد جو اسم ہوگا وہ منصوب ہوگا اور اس کے اسم کے بعد جو ہوگا وہ مرفوع ہوگا، ان زیدن قائم. اب اس کا مضمون جملہ کیا ہے؟ قیام زیدن، کہ زید کا قیام. اب قیام مصدر ہے اور یہ مضاف ہو گیا ہے زید کی طرف، تو یہ اس کا مضمون جملہ. امید ہے کہ کسی بھی یہ جملہ اسمیہ کے جس مضمون کی ہم بات کر رہے ہیں آپ کو یہ مضمون جملہ بنانا آ گیا ہوگا. اس کی ایک آدھی مثال اور عرض کرتا ہوں کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے، یہ مضمون جملہ حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ جو ابھی میں نے عرض کیا کہ ان زیدن قائمن کا مضمون جملہ قیام زیدن ہے، یہ اس وقت ہوگی جب ہماری جو خبر ہے وہ مشتق ہو. خبر ہماری مشتق ہو، خبر مذکور ہو یا مذکور نہ ہو، مقدر ہو. طریقہ یہی ہے. مثال کے تو مقدر کی مثال دیتا ہوں، جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے ان زیدن فی الدار، کہ زید گھر میں ہیں. اب اس کا مضمون جملہ کیا نکلے گا؟ استقرار زیدن. اب یہاں پہ گھر کے اندر جو استقرار ہے یہ چیز لفظوں میں تو موجود نہیں ہے لیکن عبارت میں محذوف ہے، یعنی کہ خبر جب مشتق ہے وہ چاہے مذکور ہے یا مقدر ہے تو مضمون جملہ حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور اگر خبر مشتق نہ ہو بلکہ اس میں جامد ہو، اس میں جامد اور مشتق کا یہ فرق یقیناً آپ سب نے میزان الصرف کے اسباق میں پڑھا ہوگا. اگر خبر اس میں جامد ہے تو اب اس کا مضمون جملہ کس طرح نکالتے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خبر کے آخر میں یائے نسبت اور تائے مصدری لگاتے ہیں. تو جب یائے نسبت اور تائے مصدری لگائیں تو اس طرح ہم جعلی مصدر بنا لیتے ہیں اور پھر اسے اسم کی طرف مضاف کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے ان زیدن اسدن، کہ زید شیر ہے. اب اس کا مضمون جملہ ہم نکالیں گے یائے نسبت لگا کے اور تائے مصدری لگا کے. وہ کیا نکلے گا کہ اسدیت زیدن. چونکہ اسد مشتق نہیں ہے، اسد اس میں جامد ہے، تو اس کا مضمون جملہ نکالنے کے لیے اسد کے آخر میں یائے نسبت لگائی اور تائے مصدری لگائی تو یہ جعلی مصدر بن گیا، تو اسدیت زیدن. تو یہ ایک اضافی بحث تھی جو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر دی. بات ہو رہی تھی انا اور انا یہ جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے ان زیدن قائمون، کہ زید کھڑا ہے. ای حققت قیام زیدن، کہ میں نے زید کے قیام کو ثابت کیا. اور وبلغنی ان زیدن منطلقون، اور مجھے یہ بات پہنچی کہ زید جو ہے وہ منطلق ہے. منطلق کے مختلف معنی ہیں اور یہاں پہ جو معنی اس کا وہ چلنا ہے، کہ مجھے خبر ملی کہ زید جو ہے وہ چل پھر رہا ہے. بلغنی، مجھے بات پہنچی. بلغنی، یہ بلغنی پڑھیں گے. ای بلغنی ثبوت انطلاق زیدن، کہ مجھے یہ بات پہنچی کہ کس چیز کی؟ زید کے چلنے کے ثبوت کی. ٹھیک ہے جی. تیسرا حرف ہے وَكَأَنَّ. کأنّا یہ کس لیے آتا ہے؟ وَهِيَ لِلتَّشْبِيهِ، یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے. مثال دی جاتی ہے کأن زیدن اسدن، کہ زید جو ہے گویا کہ وہ شیر ہے. زید کو یقیناً اس کے اندر ایسے اوصاف ہوں گے جو شیر کے اندر ہوتے ہیں، تو ان اوصاف کی وجہ سے، ان وجوہ کی بنا پر زید کو شیر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. تو کأن جو ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے.
کہ تشبیہ کیا ہوتا ہے. ابھی میری اس گفتگو سے تشبیہ کی تعریف بھی سمجھ آ گئی ہوگی. وہ یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ وصف مشترک کی بنا پر تشبیہ دینا. مثال کے طور پہ شعر کے اندر وصف ہے کہ وہ بہادر ہے، اور زید کے اندر بھی یہ صفت پائی جا رہی ہے کہ وہ جرأت مند ہے، تو بس دونوں میں وصف مشترک ہے، تو اس بنا پر زید کو اسد کہا جا رہا ہے. ولیکن چوتھا حرف ہے لاکن، وہی للاستدراک، یہ استدراک کے لیے آتا ہے. صاحب کتاب استدراک کی تعریف کر رہے ہیں. ویسے تو استدراک کا جو لغوی معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فوت شدہ کی تلافی کرنا، لیکن اصطلاحی معنی کیا ہے کہ لدفع التوہم الناشی من الکلام السابق، کہ کلام سابق سے پیدا ہونے والا جو وہم ہے اس کو دور کر دیتا ہے. لیکن استدراک کا معنی یہ ہے کہ پرانی گفتگو سے جو وہم پیدا ہو گیا تھا تو لاکنہ لگا کر اس وہم کو دور کر دیا جاتا ہے. تو اس بات سے صاحب کتاب کہتے ہیں یہ مسئلہ سمجھ آ گیا. لا تقع الا بین جملتین اللتین تکونان متغایرتین بالمفہوم. عبارت یوں ہوگی آگے کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لاکنہ نہیں آتا مگر دو جملوں کے درمیان، اور یہ دو جملے بھی وہ جن دونوں کے مفہوم آپس میں متغیر ہوں، ملتے نہ ہوں. اس بات سے یہ چیز واضح ہو گئی. جیسا کہ مثال دی غاب زید لیکن بکرن حاضر، کہ زید تو غائب ہے. اب اس سے وہم یہ پیدا ہو رہا تھا کہ زید غائب ہے، پتہ نہیں باقی جو طلباء ہیں یا باقی جو نام ہیں، باقی جو ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں وہ ہیں کہ نہیں. غاب زیدن سے ایک وہم پیدا ہو رہا تھا کہ کیا باقی بھی غائب ہیں یا نہیں. تو لیکن بکرن حاضر سے یہ وہم دور کر دیا کہ زید تو غائب ہے لیکن بکر موجود ہے. اسی طرح ایک اور مثال دی کہ ما جاءنی زیدن لیکن امرن جانی، کہ میرے پاس زید نہیں آیا لیکن امر میرے پاس آیا ہے. میرے پاس زید نہیں آیا، وہم پیدا ہو رہا تھا زید نہیں آیا، کیا باقی بھی نہیں آئے یا باقی آئے ہیں. تو لیکن لگا کر اس وہم کو دور کر دیا. لیتا اور لیتا یہ پانچواں حرف ہے. یہ کس چیز کے لیے آتا ہے؟ وہی للتمنی، یہ تمنی کے لیے آتا ہے. تمنی کہتے ہیں کسی چیز کے حصول کی آرزو کرنا، اس چیز کا حصول، اس حصول کی امید ہے یا نہیں. تو دونوں صورتوں میں لیتا استعمال ہو سکتا ہے. جیسا کہ کہا جاتا ہے لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا. ای اتمنی قیامہ، یعنی کہ کہنے والے کا مطلب یہ ہے کہ میں زید کے کھڑے ہونے کی تمنا کرتا ہوں. ولعل، لعل وہی علی ترجی، یہ ترجی کے لیے آتا ہے. اب تمنی اور ترجی کا ظاہراً تو معنی ایک ہی ہے، دونوں کا معنی امید ہے، لیکن فرق ہے تھوڑا سا. مثال سمجھے، پہلے میں فرق عرض کرتا ہوں. مثال اس کی لعل السلطان، کہ کاش جو بادشاہ ہے، لعل السلطان، کاش کی جو بادشاہ ہے وہ میری تکریم کرتا، وہ میری عزت کرتا. ٹھیک ہے جی. لعل السلطان، اب یہاں پہ میں نے عرض کیا کہ سلطان جس کا اسم ہے، چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا صرف اسم ہوتا ہے، اور آگے یکرمونی یہ جملہ فعلیہ ہو کر اس کی خبر ہے. لعل السلطان یکرمونی، کہ کاش کہ سلطان میری عزت کرتا. والفرق بین التمنی والترجی، یہ صاحب کتاب بھی بیان کر رہے ہیں کہ تمنی اور ترجی میں فرق کیا ہے. ماننا تو دونوں کا امید ہے، کہ ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ کاش، لعل کا بھی اور لیتا کا بھی معنی کاش یا شاید کیا جاتا ہے. تو فرق کیا ہے؟ فرق تمنی اور ترجی میں یہ ہے کہ جو تمنی ہے نا، یہ یستعمل فی الممکنات، یہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ممکنات میں بھی، والممتنعات، اور ممتنعات میں بھی. یعنی کہ اس کا استعمال لیتا کا وہاں ہوتا ہے جہاں اس خواہش کے پورے ہونے کا امکان ہو، اور وہاں بھی ہوتا ہے جہاں اس کے پورے ہونے کا امکان نہ ہو. ممکنات کی مثال پیچھے گزر گئی کہ لیتا زیدن قائم، کہ شاید زید کھڑا ہوتا. اب یہ کوئی ناممکن تو نہیں، وہ چاہے تو کھڑا ہو سکتا ہے. اور ممتنعات کی مثال جیسے لیت الشباب یعود، کہ کاش جوانی جو ہے وہ پلٹ آئے.
اب یہ تو ممکن نہیں ہے، ناممکن ہے جوانی کا پلٹنا. ہاں اگر کسی چونکہ اگر کوئی کرامت ہو جائے، معجزے تو نہیں ہو سکتے اب کیونکہ نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا. اگر کوئی کرامت ہو جائے، کوئی کرامت کے ذریعے، یا پرانے اگر دور میں جائیں تو جن انبیاء نے جن کو اپنے معجزے کے ذریعے جوانی دی، دوبارہ دی، وہ تو معجزات کے ذریعے تو ممکن ہے. لیکن یہ عام حالات کی، عام واقعات کی بات ہو رہی ہے کہ عام طور پہ، عمومی طور پہ کہ جب جوانی ہاتھ سے چلی جائے تو وہ واپس نہیں آتی، اس کا واپس آنا ممکن نہیں. تو لیتا جو ہے جسے ہم تمنی کہہ رہے ہیں، تو تمنی ممکنات تو غیر ممکنات دونوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ترجی، وہ ترجی مخصوص بالممکنات، اور جو ترجی ہے یہ ممکنات کے ساتھ خاص ہے. لعل الشباب یعود نہیں کہا جا سکتا. کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ کیونکہ لعل وہاں آئے گا جہاں اس کام کے ہونے کا امکان ہو، امید ہے یا نہیں، امکان اس کا ہو. ٹھیک ہے. اب جی اس کی ہم نے جو مثال پیچھے پڑھی تھی کہ لعل السلطان یکرمنی، کہ کاش کہ بادشاہ عزت کرے. اب اسے یعنی کہ امید تو بہت کم ہے نا، اس لیے وہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہے، لیکن ممکن تو ہے کہ بادشاہ اسے اپنے محل میں بلائے اور اسے تاج تکریم سے نوازے. اللہ اکبر. اچھا جی، انا اور انا کا ہم نے عمل یہ پڑھا، ان کے معنی تو ہم نے ساروں کے پڑھ لی. انا، انا کا انا، لیکن، لیت، لعل، سب کے معنی پڑھ لی. اور عمل تو سب کا ایک ہے، معنی مختلف ہیں، عمل ایک ہے سب کا. عمل کیا ایک ہے کہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے. لیکن وَتَدْخُلُ مَلْكَافَّتُ عَلَى جَمِيعِهَا، ان 6 کے 6 حروف پر کبھی کبھی یا کہیں ہمیں ایک ماں داخل نظر آئے گی، ماں، اور اس ماں کو ماء کافہ کہتے ہیں. کافہ فَتَكَفُّهَا عَنِ الْعَمَلِ، تو یہ ماء کافہ، کافہ کا لفظی معنی روکنے والے. تو یہ حروف مشبہ بالفعل کو ان کے عمل سے روک دیتی ہے. یعنی کہ جب حروف مشبہ بالفعل کے بعد ما کافہ آ جائے تو پھر اس کے بعد یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا کہ مبتدا کو نصب اور خبر کو رفع، یہ والا قاعدہ پھر اپلائی نہیں ہوگا. جس طرح کہ اللہ کا فرمان انما الہکم الہ واحد. اب انا کے بعد مائے کافہ آ گئی. اب اگر مائے کافہ نہ ہوتی تو ہم پڑھتے انا الہکم پڑھتے، لیکن مائے کافہ کی وجہ سے انا کا جو عمل تھا وہ رک گیا ہے، تو اب انما الہکم الہ واحد پڑھ رہے ہیں. اسی طرح وَإِنَّمَا زَيْدٌ مُنْطَلِقٌ، کہ زید چل رہا ہے. اب انا کے بعد اگر ماں نہ ہوتی تو ہم انا زیدن منطلقن کہتے، لیکن ماں نے اس عمل کو روک دیا ہے اور اس ماں کو مائے کافہ کہتے ہیں. تو اس ماں کی پہچان بھی از حد ضروری ہے. تو یہ آج کا سبق ہے. اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.